السلام علیکم. آج ہم مقبرہ جہانگیر، آصف خان کے مقبرے اور اکبری سرائے پہ جا رہے ہیں، اور یہ شاہدرہ میں واقع ہے. شاہدرہ کابل اور کشمیر کی سمت سے لاہور میں داخلے کا راستہ رہا ہے. یہ لاہور شہر کے سامنے دریائے راوی کے دائیں کنارے پر واقع ہے، اور مغل شہزادوں اور شہزادیوں اور عمرہ وغیرہ نے وہاں پہ شاندار باغات تعمیر کی. اس وقت ہم مقبرہ جہانگیر یا اکبری سرائے کہہ سکتے ہیں اس کے گیٹ کے سامنے ہیں، اور یہ میں آپ کو اوپر سے ایک نقشہ دکھا رہا ہوں. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ایک سیدھے ہاتھ پہ آپ کو ایک چکور چبوترے پر جو عمارت نظر آتی ہے وہ جہانگیر، شہنشاہ جہانگیر کا مقبرہ ہے. اور جو الٹے ہاتھ پہ آپ کو ہشت پہلو گول سا جو آپ کو ایک دائرے میں ایک عمارت نظر آ رہی ہے وہ آصف خان کا مقبرہ ہے. بیچ میں جو یہ احاطہ ہے یہ اکبری سرائے ہے. اس وسیع و عریض کمپلیکس کو اب شاہدرہ کمپلیکس کہتے ہیں، جہاں اکبری سرائے، مقبرہ جہانگیر اور مقبرہ آصف خان واقع ہیں. اس کمپلیکس میں واقع تاریخی عمارات کا شمار مغلیہ عہد کی شاندار عمارات میں ہوتا ہے. مغلیہ عہد کے چوتھے فرما روا تھے چونکہ شہنشاہ نور الدین محمد جہانگیر، ان کے مقبرے کو ان تمام عمارات میں نمایاں حیثیت حاصل ہے. اور یہ مقبرہ اصل میں یہ پورا یہ باغ دلکشاں میں تعمیر کیا گیا ہے، جو کہ ملکہ نور جہاں جو ملکہ تھیں بادشاہ کی، ان کی ملکیت تھا یہ باغ. السلام علیکم، رضوان کے ہم سفر میں خوش آمدید. اب ہم ہیں جہانگیر صاحب کے مقبرے پہ. تو آئیں ذرا اندر چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں ہے کیا کیا. یہ اس کا دروازہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں جہاں سے ہم اندر آئیں. یہ آپ دیکھیں، آپ کو جو یہ چاروں طرف یہ کمرے سے بنے نظر آ رہے ہیں، بیسیکلی اکبری سرائے ہے. مقبرہ جہانگیر اور مقبرہ آصف خان کے درمیان ایک احاطہ ہے جس کے چاروں طرف شہنشاہ شاہجہاں کے دربار کے ایک تاریخ دان ملا حمید اپنی کتاب بادشاہ نامہ میں سرائے کو جلو خانہ روزہ کے نام سے موسوم کرتا ہے، جس کے معنی ہے مقبرے سے منسلک احاطہ. اس کی یہ ڈیٹیل آپ کو یہاں بھی مل جائے گی اکبری سرائے کی. اور اگر آپ میں دوسری طرف آپ کو اس راستے کے دکھاؤں تو آپ کو یہاں اکبری سرائے کی یہاں بھی ڈیٹیل مل جائے گی. تو یہ جب آپ کبھی بھی، میں ہمیشہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ جب آپ ایسی جگہ پہ آئیں تو آپ کو یہ ضرور ڈیٹیلز پڑھنی چاہیے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ہے کیا جگہ، اس کو کس پرپس کے لیے بنایا گیا ہے. آئے ہم چلتے ہیں، وہاں بھی ہمیں ایک بڑی خوبصورت سی جگہ نظر آ رہی ہے. ساری جگہیں ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، اس وقت ہم اکبری سرائے میں موجود ہیں جو کہ بیچ میں دونوں مقبروں کے درمیان میں واقع ہے. یہ اس سرائے کے احاطے میں چاروں جانب ایک چبوترے پر واقع 180 کمرے ہیں. یعنی یہ جو چاروں طرف آپ کو نظر آ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے سے کمرے بنے ہوئے، اور ان کے آگے ایک برآمدہ بھی ہے ہر کمرے کے آگے. یہ 180 کمرے ہیں. اور اس احاطے یعنی اکبری سرائے کے احاطے کے چاروں کونوں پر برج بھی نصب ہیں، اور شمال اور جنوب کی سمت 2 بڑے دروازے مغلیہ طرز تعمیر کی عکاسی کرتے ہیں. یہ دونوں دروازے، یہ ایک دروازہ آپ کو نظر آ رہا ہے میرے سیدھے ہاتھ پہ، یعنی جب آپ یہ اس طرح گیٹ سے، جب میں اندر آیا ہوں مین گیٹ سے، تو ایک چوراہا سا نظر آتا ہے. اس چوراہے کے سیدھے ہاتھ پہ ایک دروازہ نظر آتا ہے. یہ الٹے ہاتھ پہ جو دروازہ ہے یہ مقبرہ آصف خان کی طرف جاتا ہے، اور یہ سیدھے ہاتھ کی طرف جو دروازہ ہے یہ شہنشاہ جہانگیر کے مقبرے کی طرف جاتا ہے. سرائے کو ثواب دارین کی نیت سے تعمیر کیا گیا تھا کہ مسافر اور مقبرے پر آنے والے زائرین یہاں آرام کر سکیں اور اس طرح مقبرے کی دیکھ بھال بھی ہو سکے. اس سرائے کو پہلے رنجیت سنگھ اور پھر انگریزوں نے فوجی چھاؤنی کے طور پر بھی استعمال کیا. انگریزوں نے ابتدائی دور میں کوئلے کے گودام کے طور پر بھی استعمال کیا تاکہ ریلوے کو کوئلہ فراہم کر سکیں. اب ہم جس گیٹ پہ آ گئے ہیں، یہ گیٹ اصل میں ہمیں شہنشاہ جہانگیر کے مقبرے کے احاطے کے اندر لے کے جاتا ہے. مقبرے میں تو نہیں، اب مقبرہ تو اور آگے. اس گیٹ کو ہم دیکھتے ہیں تو یہاں وہی ہمیں سرخ پتھر اور سنگ مرمر کے ملاب سے نظر آتا ہے یہ گیٹ. یہ اس اکبری سرائے کے شمال اور جنوب کی سمت 2 بڑے دروازے مغلیہ طرز تعمیر کی عکاسی کرتے ہیں. اور جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے تھوڑی سی مینٹیننس کی ضرورت ہے، لیکن ان کے آثار بتا رہے ہیں کہ کس قدر خوبصورت دروازے تھے. سراسر مغلیہ طرز تعمیر کی عکاسی کرتے ہیں اور نقش و نگار سے بھرپور دروازے نظر آتے ہیں آپ کو. اور ان میں سے جنوبی دروازہ اس احاطے میں داخلے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ 2 دروازے جو میں نے آپ سے کہا کہ دونوں طرف، یہ دروازہ ہمیں لے کے جاتا ہے شہنشاہ جہانگیر کے مقبرے کی طرف. یہ سامنے آپ کو شہنشاہ جہانگیر کا مقبرہ نظر آ رہا ہے. مغل شہنشاہ جہانگیر کا انتقال 1627 میں کشمیر سے واپسی کے سفر کے دوران راجوڑی کے مقام پر ہوا، اور ان کا جسد خاکی لاہور میں واقع ملکہ نور جہاں کے اس باغ دلکشاں میں دفن کیا گیا. یہ باغ اس وقت لاہور سے تقریباً 5 کلومیٹر دور ہوگا.
اور دریائے راوی کے کنارے واقع اس باغ کا رقبہ 164 ایکڑ تھا، 164 ایکڑ اس باغ کا رقبہ تھا، اور اس کے گرد ایک بلند فصیل بنی ہوئی تھی جو ہم نے شروع میں بھی دیکھی ہوگی باہر سے جب میں نے آپ کو دکھایا تھا۔ جہانگیر کے مقبرے کی تعمیر اس کے بیٹے شاہجہاں نے کروائی، اور یہ پتھر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں لگے ہوئے، عمارت 10 لاکھ روپے کی خطیر رقم سے 10 سال میں یعنی 1237 میں یہ مکمل ہوئی تھی، اور 1637 میں مکمل ہوئی تھی، اور آگرہ میں واقع تاج محل اور دہلی میں واقع جو ہمایوں کا مقبرہ ہے اس کے بعد اس عمارت کو مغلوں کی بنائی گئی شاندار عمارتوں میں سے ایک منفرد مقام حاصل ہے۔ یہ ایک چکور یعنی اسکوائر شکل کی عمارت ہے، اور جو ہر جانب سے 270 فیٹ اس کی لینتھ ہے۔ مقبرے کے چاروں طرف کا حصہ ذرا آگے بڑھا کے تعمیر کیا گیا، آپ کو نظر آ رہا ہے۔ مقبرے کی عمارت جو ہے وہ 4 فٹ بلند چبوترے پہ تعمیر کی گئی، تقریباً 600 گز مربع گز باغ کے مرکز میں مقبرے کی عمارت سرخ ریت کے پتھر سے ملبوس اور سنگ مرمر سے ڈھکی ہوئی ہے۔ اب یہ ہم جہانگیر کے مقبرے کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ عمارت کے بیرونی طرف آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میناروں اور چاروں طرف تو سنگ سرخ کا استعمال تھا، لیکن اندر داخل ہوتے ہی ہمیں سنگ مرمر کی جڑاوٹ سے سجاوٹ نظر آتی ہے۔ اس کے جو سامنے باغ ہیں ان کو پانی کے چینلز کے ساتھ 4 باغ میں تقسیم کیا گیا تھا، فوارے بھی تھے، بہت خوبصورت نقش و نگاری جو مغلیہ طرز تعمیر کی عکاس ہے اور اس کے ہنرمندوں کی محنت کا ثبوت ہے۔ یہ سنگ مرمر کی جالیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں اس زمانے میں، جسے میں نے شیش محل میں بھی دکھایا تھا آپ کو، اور یہ بالکل سامنے شہنشاہ نور الدین جہانگیر کا مقبرہ اور یہ قبر، اور یہ بھی اس کے گنبد میں بھی حالانکہ تھوڑا سا مینٹیننس کا کام لگ رہا ہے، لیکن بہرحال باہر بھی اسی طرح اصل شہرکاری تو اب ختم ہو گئی ہے، لیکن انگریزوں کے دور کے کچھ پھل ول کے درخت بہت سارے موجود ہیں، اور ابھی بھی یہاں سے دیکھیں آپ کو یہ سامنے سے الٹے ہاتھ پہ میرے جالی کا ایک دروازہ نظر آ رہا ہے جو شاید مستورات کے لیے استعمال ہوتا ہوگا۔ اس مقبرے کا تعویذ سنگ مرمر کا ہے جس میں قیمتی پتھروں سے جڑائی اور اللہ تعالیٰ کے 99 نام بھی درج ہیں۔ نور الدین محمد جہانگیر بادشاہ ان کا پورا نام یہاں تحریر ہے۔ اس مقبرے کو رنجیت سنگھ کے ہسپانوی فوجی افسر آمائش نے اور بعد ازاں افغانستان کے بادشاہ دوست محمد خان کے جو بھائی تھے سلطان محمد خان، انہوں نے اپنے دور جلا وطنی میں بطور رہائش گاہ بھی استعمال کیا، جس کے باعث اسے شدید نقصان ہوا۔ یہ اس سے منسلک ایک باہر چھوٹی سی ایک گیلری بھی بنائی ہوئی ہے لوگوں کی نالج کے لیے۔ دیکھیں سنگ بادل، یہ جس پہ بادل بادل سے بنے ہوئے، یہ وہی پتھر ہے جو شیش محل کے فرش میں استعمال ہوا، اور وہ یہاں یہ فرش استعمال ہوا۔ تو مختلف پتھر جو یہاں استعمال ہوئے ان کو یہاں پہ ذرا لوگوں کے دکھانے کے لیے ایک برابر میں ہی مقبرے کے ساتھ اندر ہی ایک پکچر گیلری بھی ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے۔ تو 1993 میں اس مقبرے کو یونیسکو کی عالمی وراثت ہونے کا اعزاز حاصل ہوا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ پھر جب یہ اس پوری جگہ کو یونیسکو کی عالمی ورثے کی جب فہرست میں شامل کیا گیا تو اس کے نوادرات کا جو قانون ہے پاکستانی 1975 کا، اس کے تحت محفوظ یادگار قرار دیا گیا۔ آپ کو پتہ ہے یہ قانون کیا ہے؟ اس قانون کے تحت جو کوئی بھی اسے تباہ کرے، توڑے، نقصان پہنچائے، تبدیل کرے یا کچھ بھی تحریر کرے، اسے 3 سال قید بامشقت یا جرمانے دونوں کی سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ جہانگیر کے مقبرے کی چھت پہ اب ہم جا رہے ہیں، ذرا سا دیکھتے ہیں کہ چھت کیسی ہے۔ یہاں چھت پہ داخل ہوتے ہی ہمیں بہت زبردست قسم کی حیرت ہوتی ہے۔ پورا کا پورا فرش سنگ بادل اور سنگ سلیمان، وہی پتھر جو شیش محل میں استعمال ہوا اس کے فرش میں، پورا بہت وسیع و عریض فرش، اور بیچ میں ایک تخت جیسی جگہ جس کے عین نیچے شہنشاہ نور الدین محمد جہانگیر کی قبر واقع ہے، اور اس کے چاروں طرف چاروں کونوں پہ مینار ہے۔ سامنے آپ کو باغ نظر آ رہا ہے۔ آئیں ذرا سا ہم مینار پہ بھی چل کے ایک نظر دیکھتے ہیں کہ اوپر سے کیسے ویو نظر آتا ہے۔ یہ مینار کی حالت مجھے نہیں پتا، ابھی میں اندر جاؤں گا تو پتہ چلے گا کیا حالت ہے اس کی۔ سنگ مرمر کی جالیاں آپ کو باؤنڈری کے طور پر نظر آ رہی ہیں، اور نیچے وہی فرش جو شیش محل میں آپ کو بتایا تھا میں نے، سنگ سلیمان اور سنگ بادل سے ملا کے بنایا گیا۔ سیڑھیاں اور مینار کی حالت کافی بہتر ہے، اور اس پہ چڑھتے ہوئے بالکل بھی خوف محسوس نہیں ہو رہا۔ ایسا لگتا ہے کہ بہت کسی مضبوط مینار پہ ہم چڑھ رہے ہیں۔ پتھر سے سنگ سرخ ہے، یہ اس سے بنائی گئی سیڑھیاں۔ پہلی منزل پہ ہم آ گئے، یہاں سے ہم اوپر چڑھیں گے، اور 4 منزلہ یہ مینار ہیں، اور یہ ہم مینار کی جناب دوسری منزل پر آ گئے ہیں، اور اس کے بعد ہم اور اوپر چڑھتے ہیں ذرا سا۔ اب مینار کی ہم تیسری منزل پہ لگ بھگ پہنچنے والے ہیں۔ یہ مینار کی تیسری منزل ہے، اور یہاں سے ہم اوپر کی طرف آ گئے۔
یہ گنبد ہے اوپر مینار میں، اور یہاں دیکھیں آپ، یہاں بھی سنگ مرمر کی جالیاں ہیں. سامنے آپ کو جو چہار باغ میں آپ کو بتا رہا تھا وہ حصہ نظر آ رہا ہے، پیچھے بھی ہے. یہاں قریب ہی نور جہاں کا مزار بھی ہے. اوپر سے اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں، یہ دیکھیں یہ وہ جگہ نظر آ رہی ہے جس کے عین نیچے بادشاہ کی قبر ہے. اور یہ چکور جگہ جو آپ کو چھت پہ نظر آ رہی ہے، یہ ہے چکور شہنشاہ جہانگیر کا مقبرہ. اور اس کے اطراف میں یہ آپ کو پورا جو شاہدرہ کمپلیکس ہے جس کے اندر اور بھی عمارات واقع ہیں، یہ آپ کو ایک ویو نظر آ رہا ہے. یہاں سے بادشاہی مسجد کا بھی نظارہ کیا جاتا ہے. ایون یہاں سے مینار پاکستان بھی بہت صاف نظر آتا ہے. یہ دیکھیں شاید آپ کو کچھ نظر آ جائے، کیونکہ لاہور شہر میں مساجد بھی بہت ہیں، تو مینار مختلف اتنے زیادہ ہیں کہ آپ کو ذرا سا تلاش کرنا مشکل ہو جاتا ہے. جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ عمارت کے بیرونی طرف اور میناروں کے چاروں طرف نچلے حصے پر سنگ سرخ کا استعمال کیا گیا، اور پھر اس پر سنگ مرمر کے جڑاؤ سے سجاوٹ کی گئی. چکور باغ کو پانی کے چینلز کے ساتھ 4 حصوں چہار باغ پیٹرن میں تقسیم کیا گیا تھا. تالابوں میں فوارے لگائے تھے اور ان کے اوپر سے بہنے والا پانی ایک زبردست قسم کا امپیکٹ دیتا تھا. اور شیش محل کی طرح یہاں بھی جیومیٹری کی مدد سے پانی کو اس لیول تک اٹھانا بھی ایک آرٹ ہے. اب ہم واپس جا رہے ہیں آصف خان کے مقبرے کی طرف، اور پھر دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا ہے. اب وہاں سے باہر نکل کے ہم پھر اکبری سرائے میں داخل ہو جاتے ہیں، یعنی درمیان میں. اور ہمیں سرائے کے مغربی سمت 3 گنبدوں والی ایک شاندار مسجد اس زمانے میں تعمیر کی گئی تھی، جس پہ بیرونی سمت سے سنگ مرمر کی جڑائی سے مزین سنگ سرخ کا استعمال کیا گیا ہے. بیچ میں ایک فوارہ بھی ہے. مسجد کی حالت گو کہ خستہ ہے، لیکن پھر بھی اندازہ ہے کہ اسے نقش و نگاری سے مزین کیا گیا ہوگا. اس سرائے کو مقبرہ جہانگیر اور آصف خان کے ساتھ 1993 میں چونکہ یونیسکو کی عالمی ورثے کی فہرست میں شامل کیا گیا تھا، تو پھر یہ ذرا محفوظ ہوئی ہے. یہ مسجد ہے اور اس کے پیچھے آصف خان کا مقبرہ ہے جس کا راستہ یہاں سے جاتا ہے. مرزا ابوالحسن باخطاب آصف خان ملکہ نور جہاں کے بھائی تھے، اور ممتاز محل یعنی ارجمند بانو بیگم کے والد تھے. یہ ممتاز محل اگر آپ کو یاد ہوگا کہ یہ وہی ہیں جن کے لیے تاج محل بنوایا گیا تھا. آصف خان شاہجہاں کی فوج کے سپہ سالار تھے، جو شاہجہاں یعنی نور الدین جہانگیر جس کے مقبرے سے ابھی ہم ہو کے ہیں ان کے فرزند. بعد میں یہ لاہور کے صوبیدار بھی بنے. آصف خان نے 1641 میں لاہور میں وفات پائی، اور یہ مقبرہ ان کے داماد شاہجہاں نے 4 سال کی مدت میں تعمیر کرایا. یعنی آصف خان کا مقبرہ جہانگیر کے مقبرے کے تقریباً 15 سال بعد تعمیر ہوا. اور 1627 میں شہنشاہ کی جب موت ہوئی، اس وقت آصف خان پنجاب کے گورنر تھے. یہ مقبرہ بھی ایک وسیع و عریض باغ کے وقت میں سنگ سرخ سے تعمیر کیے گئے ایک 8 پہلو یعنی 8 اینگل والے چبوترے پر 8 اینگل والی عمارت کی شکل میں تعمیر کیا گیا. اس کی نمایاں چیز اس کا بلند مخروطی گنبد ہے، جس کا اسٹائل ذرا سا الگ ہے. اس کے آگے کبھی فوارہ بھی ہوتا ہوگا، اب تو دیکھ رہے ہیں. سکھ عہد حکومت میں اس مقبرے کی بیرونی اور اندرونی دیواروں اور اس کے گنبد پر سے تمام سنگ مرمر اتار لیا گیا تھا، اور اب صرف قبر کا ایک تعویذ ہے جس کو میں آپ کو دکھاتا ہوں، جس پر اللہ تعالیٰ کے 99 نام کندہ کیے گئے تھے. یہ باقی ہے. بس مقبرے کی محرابی داخلی دروازوں کو کسی زمانے میں لگتا ہے کہ ٹائلز سے آراستہ کیا گیا ہوگا، کچھ باقیات جن کی موجود ہیں. اس مقبرے کو بھی محفوظ یادگار قرار دیا گیا ہے. اور آصف خان کے مربع باغ اس کے جو باغ کی حد ہے وہ تقریباً 300 اسکوائر میٹر میں ہے، اور یہ جہانگیر کے مقبرے کے سائز کا بالکل 1/4 ہے سمجھ لیجیے آپ. تو یہ جو مقبرہ ہے یہ پانی کے چینلز، اور اس میں بھی چینلز بنے ہوئے ہیں، پیدل راستے بھی ہیں، چہار باغ بھی ہے، اور دیواریں کسی زمانے میں چمکتے ہوئے ٹائلوں سے ڈکی ہوتی ہوں گی. اس کے گنبد کا جو ایک غیر معمولی پروفائل ہے، یہ سیالکوٹ میں حمزہ غوث کے مقبرے میں بھی بالکل اسی طرح کا گنبد ہے. جی جناب، ہم نے مقبرہ جہانگیر دیکھا اور آصف خان کا مقبرہ بھی دیکھا. آپ بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی. پسند آئے تو شیئر کریں، لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. آپ کے وقت کا بہت شکریہ.